بسم الله الرحمن الرحيم عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث متفق عليه۔ یہ بخاری کی 2651 نمبر حدیث ہے، 2651۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ صحابہ، کمپینینس آف دا پروفیٹ۔ ثم الذین یلونہم، پھر ان سے تھوڑا کم لیکن وہ بھی اچھے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی صحابہ کے اسٹوڈنٹس، تابعین۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اور پھر جو ان کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، ان کے بعد آئیں گے، ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں بتائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں جب بھی کوئی کسی بات میں ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، تو چیک کر لو کہ یہ نبی کے زمانے میں بھی یہ بات ہوتی تھی کہ نہیں۔ جو اچھا زمانہ تھا اس زمانے میں یہ کام ہوتا تھا کہ نہیں۔ اس کے بعد تابعین کے زمانے میں، جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا تھا، ان کے زمانے میں وہ کام ہوتا تھا کہ نہیں۔ یا قرآن اور حدیث کا جو مطلب آج بیان کیا جا رہا ہے، جو میننگ آج بتائی جا رہی ہے، وہ صحابہ نے بھی اور تابعین نے بھی وہی سمجھا تھا کیا جو آج بتا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، اب جلوس کا ہی مسئلہ لے لیجیے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ انسان تھے، ہیں؟ اب یہ بحثیں جو اس ٹائم کی نہیں، بالکل کلیئر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے لیکن نبی ہے۔ تو وہاں پہ دیکھنا ہے صحابہ جو سمجھتے تھے قرآن و حدیث کا معنی، وہی صحیح اور اوتھینٹک ہے۔ بعد کے لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اگر ان کی بات ان سے ملتی ہے تو ایکسیپٹ کریں گے، نہیں تو ڈسٹ بن میں ریجیکٹ کر دیں گے۔ اب آگے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ثم یکون بعدہم، اس کے بعد بہت خراب لوگ آئیں گے۔ کیسے ہوں گے وہ؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ خراب کوالٹیز اگر ہوں گی تو ہم بھی اسی میں سے۔ نمبر 1، قوم یشہدون ولا یستشہدون، ایسے لوگ آئیں گے جن سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، اس کے باوجود بھی آ کر کے زبردستی گواہی دے لیں گے، اور اس سے مراد ہے جھوٹی اور غلط گواہی۔ آپ دیکھیے 500 روپے 1000 روپے میں گواہی دکھتی ہے، کورٹ میں جائیے، بڑے بڑے جبہ والے آپ کو مل جائیں گے، ان کی فیس دیجئے، آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں آپ کو کیا کر دیں گے؟ آپ کے فیور میں گواہی دیں، وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے، ادھر ادھر نہیں۔ پنچایت میں، انصاف میں آپ دیکھیے، جدھر پارٹی مضبوط ہے ادھر سے گواہوں کی لائن ہے، 500 1000 روپے دینے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے جو جھوٹی گواہی دیں گے، غلط گواہی دیں گے، اور مانگنے سے پہلے ہی دے دیں گے۔ دوسرا، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، بہت بے ایمان ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے۔ تو آپ پیسہ دے کے سمجھ لیجئے کسی کو بھی، اگر اندازہ کرنا ہے کسی کی ایمانداری کا، کوئی بھی آپ کے ریلیٹیو ہوں، آپ کے بچے ہوں، پیسہ دے کے سمجھ جائیے کہ یہ کتنا ایماندار ہے، وہ لوٹتا ہے کہ نہیں لوٹتا۔ 99% امید کیا ہے؟ ایک دن ایک صاحب سے میں نے پیسے لیے تو پھر میں اس کو لوٹایا، تو وہ مجھے بولے کہ آج تک میں نے جتنے پیسے دیے ہیں لوٹ کر کے میرے پاس نہیں آئے ہیں، پہلی بار آپ مجھے واپس لا کے دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ ہی شریف ہیں، اچھے انسان ہیں کہ وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے ہیں،
پیسے دے دیا تو واپس مانگتے نہیں، بڑا دل حاتم طائی کا 56 انچ کا سینہ. تو بولے کہ یہ پہلی بار پیسے مجھے واپس آ رہے، یہ ایمانداری ہے آج کل. تو اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کسی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یہ معاملے میں پیسہ دے دینا یا کوئی گھر دے دینا یا کچھ بھی دے دینا، بہت پرکھ کر کے، جانچ کر کے، چیک کر کے، ورنہ زیادہ تر چانسز کیا ہیں آپ کے پیسے کیا ہوں گے؟ واپس نہیں آئیں گے، ڈوب جائیں گے. تیسرا وَيَنْظُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظر مانیں گے. نظر کسے بولتے ہیں؟ فار ایگزامپل اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو 1,00,000 روپیہ اللہ کے راہ میں دوں گا، کام ہو گیا لیکن دیں گے نہیں. ایسے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو اللہ کا یہ کام کر دوں گا، جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور آخری بات کیا کہی؟ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، موٹاپا ان کے اندر آئے گا. تو دیکھ لیجیے، جدھر آپ دیکھیے موٹاپے کے مریض آپ کو ملے. یہ کیوں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ جو بھی آدمی اگر واقعی اللہ نے جتنی ذمہ داریاں دی ہیں اور جو اسلام کے بارے میں جو اصول کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا جو بتایا، اگر وہ کرے گا تو اس کا جسم بڑھ نہیں سکتا، گھٹے گا ہی گھٹے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، بال پک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ مجھے کچھ صورتوں نے بوڑھا کر دیا. اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، ہے نا. تو صحابہ میں سے کوئی بھی اتنے موٹے نہیں ہوتے تھے کہ ان کو پریشانی ہوتی ہوگی. ہاں ایکسیپشنل کوئی کیس ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان کو کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے، وہ الگ سی چیز ہے، لیکن نارمل ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ 4 چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے، خیانت سے بچائے، جھوٹی گواہی سے بچائے، اور نظر جب مانے تو اسے پورا کریں، اور اپنے روح کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی بھی فکر کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ خراب لوگوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے.